شروع کر دیتے خدایا یہ بھی دے دے، خدایا یہ بھی دے دے۔ نیت میں تم نے کہا تھا قربتن اللہ، جس کو اللہ کی قربت مل جائے اس کو کچھ مانگنے کی، چلو پھر بھی اگر مانگنے کا دل بن بھی جائے کم از کم یہ جملہ ہونا چاہیے، خدایا میں نہیں جانتا میرے لیے بہتر کیا ہے، جو تو بہتر سمجھے وہ عطا کر، اور یقین کرو اس مقدس میں دیتا ہے۔ حضور یہ اگر ہم اپنی زندگیوں سے لالچ ختم نہیں کریں گے، آپ یقین کیجئے کربلا کے عشق کا سفر ممکن نہیں، کیونکہ کربلا عشق کے نظام کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے۔ وہاں مانگنے والے نہیں ہیں، مجھے کوئی ایک حسین کے عاشقوں میں دکھاؤ جس نے حسین سے کہا ہو مجھے کیا ملے گا، کوئی ایک دکھاؤ، کوئی بھی نہیں، سارے لٹانے کے لیے تیار۔ کسی ایک کا کوئی جملہ کہیں لکھا ہو، بہت شکریہ حضور، آواز اونچی کر نہیں دیا، پھر عرض کرتا ہوں، جس کو درود والا گھر مل جائے اس کو کوئی کمی رہتی ہے؟ مہربانی، لیکن مل جائے، جس کو مل جائے اس کو کمی رہتی نہیں۔ اور ویسے بھی قرآن کہتا ہے اس گھر سے سوال ہے اللہ کی طرف سے، حبیب کی زبان سے، اس گھر سے مودت کر۔ رضا بھائی یہ سوال ہے، مودت کر، ہم سارے مل کے دیتے ہیں جواب، آپس کی بات ہے، سوال پہ جواب ہوتا ہے، سوال پہ سوال نہیں ہوتا۔ حضور بہت شکریہ، غور فرمانے کا سوال آ گیا نا، مودت کر، ہم اجر مودت کے لیے یہ عزاداریاں، یہ پرسداریاں اور احسان نہیں لگا رہے، جو احسان لگائے وہ کہے میں نے کیا تو بھی دے، ہمارا احسان ہے ہی نہیں، ہماری طرف سے تو ان کے حکم کی تعمیل ہے، اجر مودت کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری طرف سے بھی کوئی حصہ ڈل جائے اجر مودت کا، ہم بھی کوئی حق ادا کر جائیں اجر مودت کا۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دے رہے ہیں، جواب دینے والا سوال نہیں کرتا۔ ویسے بھی دوستو، لبیک یا حسین کا مطلب یہی ہے، حسین تو آرڈر لگا میں حاضر ہوں، یہ عشق کی کمزوری ہے، تو آرڈر لگا میں حاضر ہوں، اور جب آرڈر مل جائے یہ کر، اور کہنے کے بعد کہوں مجھے دے گا کیا۔ تھوڑا سا ذہنوں کو بلند کیجئے، کیونکہ یہ ہمارا نعرہ ہے ہماری درس کا، کربلا کربلا، کربلا کا درس یہی ہے، کوشش کر، مودت پہ عشق پہ سفر کر، شکریہ ادا کر، ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے اور آپ کو اس قابل بنا دیا، ہماری تو اوقات ہی نہیں تھی۔ آج ایک شیخ صاحب ایک جملہ اور بھی بڑا کمال سرکار کے صدقے زبان سے نکلا، میرا دل ہے مجمع بیدار ہے، ان کی امانت ان کو دیتا جاؤں، یقین جانیے پردے والے کا احسان ہے جس نے ہم بے پردوں کا پردہ رکھا ہے۔ مہربانی مہربانی، یہ پردے والے کی مہربانی ہے، پردے والے کا احسان ہے جس نے ہمارا پردہ رکھا ہے، جو پہلے ہی محسن ہے، جو گھرانہ ہی محسن ہے، ہم پہ اتنا احسان، یہ جو خدا ہمیں رزق دے رہے ہیں ان کے صدقے، یہ جو اولادیں مل رہی ہیں ان کے وسیلے سے، جو کچھ مل رہا ہے ان کے صدقے، ان کی مہربانی سے، ان کی مہربانیاں اتنی لینے کے بعد پھر بھی ہم کہیں دو گے کیا؟ نہیں، یہ مہربانی، یہ محبت کی اور کہتے ہیں سمجھدار لوگ، محبت کو کیش کرانا محبت کی توہین ہے۔ محبت مہربانی، محبت کہتی ہے کرتا جا، کرتا، لیکن محبوب دیکھ کے رکھ۔ چلو بات آئی گئی تو فتن سنبھالیے گا، محبوب دیکھ کے رکھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں جن کو ہم محبوب بناتے وہ محبوب کا نہیں، محبوب دیکھ کے رکھ جو کم از کم قبر میں بھی ہو اور قبر پہ بھی ہو۔ یہ دنیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم وعجل فرج آل محمد۔ مہربانی مہربانی، رضا بھائی حقیقت ہے، یقین کیجیے، شکریہ حضور، مہربانی، یہ حقیقت ہے، محبوب بھی ایسا ہو، یہ کیسا محبوب ہے جو دھوکے دے، جو چھوڑ جائے، جو کسی لیول پہ کچھ نہ دو تو ڈسٹرب ہو جائے، یہ کیسا محبوب ہے؟ محبوب بنا وہی جو اس کا محبوب ہے، یہ کم از کم اس کے محبوب کا محبوب ہے، وہ محبوب ہونا چاہیے جو اتنے مہربان ہیں، جو قبر میں بھی ہیں اور قبر پہ بھی ہیں، اس کو کہتے ہیں کرم۔ رضا بھائی
ایک جملہ بڑا کمال ہے، مجمع ماشاء اللہ بیدار ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، زندگی میں فنا کی چیزوں کو کبھی کرم نہ کہا کرو۔ مثلا ہمارے ایک مہربان دوست نے ماشاءاللہ کوئی 2-3 گاڑیاں خریدی اور انہوں نے تصویر لگا دی، کرم آل محمد کا، کرم مولا کا۔ اگر اس دوست سے ہم پوچھیں یہ 10 سال 12 سال 15 سال بعد گاڑیاں کباڑ خانے تو نہیں جائیں گی؟ وہ کہے گا ظاہری بات ہے، جب چل چل کے فارغ ہو گئی، انہوں نے کباڑ خانے ہی جانا ہے۔ پھر کسر معظمہ کسر بطول شادمان میں بیٹھ کے ذکر آل محمد سننے والوں، وہ کرم نہیں ہوتا جو کباڑ خانے چلا جائے۔ مہربانی وہ کرم نہیں ہوتا جو کباڑ خانے چلا جائے۔ کرم مہربانی حضور کرم وہ ہوتا ہے جو قبر میں بھی ہو، قبر پہ بھی ہو، حشر میں بھی ہو، وہ ہوتا ہے کرم۔ تو یہ ہے کرم بانٹنا چاہ رہے اور بانٹ بھی رہے ہیں، شکر خدا کا ہم پہ اتنے کرم کی برسات انہوں نے کر دی، ہمیں بار بار مجالس میں بلاتے ہیں، بار بار علم اٹھواتے ہیں، بار بار تبرک کھلاتے ہیں۔ غذا کا کیا کام ہے؟ پوچھو نا لوگوں سے جو اس حوالے سے تحقیق کرتے رہتے ہیں، بابا غذا کا کیا کام ہے؟ وہ کہتے ہیں غذا کا کام یہ ہے کہ جب جسم میں جاتی ہے خون پاک کرتی ہے، خون پاک ہو تو جی پھر دل پاک، دل پاک ہو تو زبان، اور زبان پاک ہو تو ڈاکٹر اقبال علی والوں کے لیے پہلے ہی کہہ گیا خدا بندے سے خود پوچھے، بتا۔ یہ ہے کرم، ہم جیسوں کو تبرک کھلاتے ہیں، یہ ہے کرم، ہم جیسوں کو کربلا بلا لیتے ہیں، یہ ہے کرم، ہم جیسوں کو مدینے بلا لیتے ہیں، یہ ہے کرم۔ حضور بہت شکریہ، بہت خدا سلام، بہت شکریہ، مہربانی احساس فرمانے کا شکریہ، درود کا تحفہ ہے محمد علیہ السلام۔ حضور بہت شکریہ، یہ کرم ہے، یہ ہم جیسوں کو کربلا بلا لیتے ہیں۔ اب ہمارے اوپر ہے ہم کربلا جا کے کیا کرتے ہیں؟ کیا وہاں سلام کر کے دعائیں مانگ کے سجدے گاہیں لے کے تبرک لے کے کفن لے کے واپس آتے ہیں، یا حسین کی رضا لے کے آتے؟ ہوئے ہوئے قوم شیعہ، میں اس لیے بار بار اشارتاً آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں، لالچ سے باہر نکلو، کربلا جیسے مقدس مقام پہ چیزیں تلاش نہ کیا کرو، ہر جگہ حسین کی رضا تلاش کرو۔ پوچھو تو صحیح حسین دینا کیا چاہتا ہے؟ اگر پوچھو گے سرکار سے تو سرکار کہیں گے یاد کرو شب عاشور، میں نے مہلت دی تھی، مانگی نہیں تھی۔ ہم مانگنے والے نہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں، ہم تو دینے والے ہیں۔ سرکار اس کے پیچھے کا بڑے بڑے اسرار ہیں، ان اسرار میں سب سے بڑا راز یہ ہے ہم نے مہلت دے کے انتظار کیا تھا، کوئی تو ہوگا جسے ہم حر بنائیں گے۔ حسین سے پوچھو، مہربانی حضور حسین بادشاہ سے پوچھو وہ دینا کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں ویسے سمجھدار منگتا، سمجھدار فقیر دینے والے پہ چھوڑتا ہے، جو تیرا جی کرے، ایسے ہی ہے، جو تیرا جی کرے، جو تیرا دل کرے وہ عطا۔ لو جی ہمارا حق بھی یہی بنتا ہے، کربلا جا کے رضا ڈھونڈے اور پھر سرکار پہ چھوڑے جو آپ چاہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے اپنا کفن، سارے خاندان کا کفن لے کے آئیں، ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، کثر بطول غور و فکر سے کام لینا، کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ اور بھائی جس کے دل میں حسین ہو وہ کفن کیوں لے؟ اچھا نہیں، بندے کہیں گے سید جذباتی جملہ کہہ گیا۔ میں پوری علمی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ معصوم کا فرمان ہے، بادشاہ فرماتے ہیں ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو، گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے۔ جس نے اٹھنا ہی کربلا سے وہ بھی کفن ڈھونڈتا ہے۔ حضور یہ عشق کی بات کھڑا کر رہا ہوں، تھوڑا سا عشق بڑھائیے، لالچ سے باہر نکلیے، حسین کو دل میں بٹھائیے اور پھر باقیوں کو نکال دیجئے۔ یہ جو محبت پال کے ہم نے رکھی ہے نا، جو محبوب بنا کے رکھے ہیں، جن کے لیے ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، ہائے پتہ نہیں کیا بنے گا، ٹینشن نہ لیا کرو، ٹینشن وہ لیں جن کا وارث نہ ہو۔ خدا نے تمہیں وارث عطا کر دیا، جو اس وقت آل محمد کا وارث ہے وہ تمہارا بھی وارث ہے۔ اور
بے شک یقین جانیے ہمارا ہے ہی یہ اور ہے ہی کوئی نہیں. میں دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کبھی کبھی یار اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھا کرو. وصیت نامے پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وصیت نامہ لکھا کرو. کہتے ہیں سید کتابوں میں نے کہا جی بے شک لکھا ہے، اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھا کرو. اچھا جب وصیت نامہ لکھو، آگے مشورہ میرا ہے کہ اس وصیت نامے کو جیب میں رکھا کرو. ہر نماز کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد وصیت نامہ اپنے ہاتھوں کا لکھا خود پڑھا کرو. پڑھو گے آپ نے لکھا ہوگا یہ مال بیٹے کے نام، یہ جائیداد بیٹی کے نام. بیٹیوں کو ضرور دینا. خیال کرنا علی والا ہو کے جو بیٹیوں کے حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے. جب خدا نے ایک رکھا ہے سلسلہ بیٹیوں کو جو حق بنتا ہے وہ ضرور دو. اکثر مومنین سے سنا جاتا ہے سید وہ ہم نے شادی کر لی بس کافی ہے. بھائی شادی کی تم نے احسان کیا، کوئی بات نہیں شادی بھی کر اور جو حق بنتا ہے شریعت کے مطابق وہ بھی دے. خدا تجھے برکت دے گا، پریشان نہ ہونا. بیٹوں کے لیے سب کچھ چھوڑ جاتا ہے، ان کا بھی تو حق ہے نا. لو جی بات رہنا جائے، بات بڑی قیمتی تھی. یہ بیٹے کا حصہ، یہ بیٹی کا، یہ بیٹے کا، یہ بیٹی کا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے. لکھنے کے بعد جیب میں، اور جیب میں ڈالنے کے بعد نماز کے بعد ہم نے روزانہ پڑھنا ہے. روز پڑھوں گا یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا. ایک دن تو خیال آئے گا سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے، کیا بچا ہے. جب یہ بات آئے تو پھر اپنے دل کو تسلی دینا، پریشان نہ ہو، میرے لیے میرا وارث بچا ہے، میرے لیے میرا مولا بچا ہے. تو کیا خیال ہے جس کے لیے بچا ہی اس کا مولا ہو تو پھر اللہ نے زندگی طولانی کر دی، آج تک غیبت میں موجود ہے. باقیوں کے ہاں تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے تشریف لا چکے ہیں. ہم تو یقین والے لوگ ہیں، ہمارے سردار تشریف لا چکے ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں سردار پردہ غیبت میں رہ کر بھی ایسے ہی ہماری مدد فرماتے ہیں جیسے سورج کھڑکی میں سے شعائیں بھیج کے مہربانی کرتا ہے. ایسے ہی مدد فرماتے ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے مہربان ہیں. اس وقت 11 اماموں کی دستار کے اکلوتے وارث ہیں. سردار اس وقت آل نال خدا کی طرف سے زمین پہ حاکم ہیں، مومنوں کی مدد کرتے ہیں، مومنوں کا ساتھ دیتے ہیں. یہاں تک فرمایا اگر چھری تمہاری گردن پہ پہنچ جائے گھبرانا نہ. اگر چھری چلنے سے پہلے ہمارا بیٹا نہ آئے تو نام مہدی نہیں ہے. کتنا کیئرنگ ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا کریم ہے، اتنا خیال کرتا ہے. تو قرآن سے پوچھتے ہیں جو اتنا مہربان ہو، جو اتنا احسان کرے، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان سے دے. آؤ سرکار کے اتنے سارے احسانات، اس گھر کے اتنے سارے احسانات کا بدلہ کیا دے؟ پہلا کام دیکھو، چلے جانا ہے، رہنا کسی بھی نہیں. آج ہم بھی تو کنہیں کی وجہ سے بیٹھے ہیں. کہاں ہیں ہم؟ دفنا بیٹھے ہیں، میت کہہ کے چھوڑ بیٹھے. اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، جنازہ میت، دفناؤ میت، میت میت کہہ کے رشتہ توڑ بیٹھے. رضا بھائی یہ ہم کتبے صرف پہچان کے لیے لگاتے ہیں، حالانکہ رشتہ توڑ بیٹھے. کبھی کسی بیٹے نے باپ کا جنازہ پڑھتے وقت میت کے علاوہ کوئی لفظ بولا ہے؟ نہیں. بھائی نہلاؤ، بھائی خیال کرنا میت میت، یعنی رشتہ سانسوں کی ڈوری تک کا. اتنی کمزور ڈوری، سانس ختم رشتہ ہی ختم. ہاں رشتہ ہی ختم. جیسے بڑوں سے کر بیٹھے ہیں، آنے والی نسلیں ہم سے چھوڑ دیں گی، رشتہ ختم کر جائیں گی. کسی کو یاد آیا کسی نے فاتحہ پڑھ لیا، کسی کو یاد آیا اس نے ہمارے لیے کوئی دعا کر دی، ورنہ دنیا بھول جائے گی جیسے ہم اپنوں کو بھول گئے. مسئلہ یہ نہیں، کسر بطول شادمان میں ذکر سننے والوں، مسئلہ یہ نہیں کوئی یاد کرے نہ کرے، محبت عشق اتنا کر امام نہ بھلائے، سرکار نہ بھلائیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسانوں کا بدلہ احسان سے دو. آؤ تلاش کریں ہم نے سرکار کو بدلہ کیسا دینا ہے. پہلا احسان کا بدلہ یہ ہے، کوشش کر زندگی شکر پہ گزار. اب کہیں گے سید وہ تو ہم اپنی زبان میں تکیہ کلام کے طور پہ ہی ہم کہتے ہیں کیا حال ہے، اللہ کا بڑا شکر، کیا حال ہے، بڑا شکر. بھائی شکر کی تعریف یہ ہے جہاں زندگی میں شکوہ نہ ہو. احسانوں کا بدلہ مہربانی رضا بھائی زندگی میں شکوہ نہ ہو. میں تو بڑے شکوے ہیں،
ہمیں تو رشتے داروں سے شکوے ہیں، ہمیں تو دوستوں سے شکوے ہیں، ہمیں تو باقی معاملہ، ہمیں تو ہمارے پاس شکووں کے انبار ہیں۔ اس لیے شکر کر، شکوہ نہ کر، یہ ہے احسانوں کا بدلہ۔ کوشش کر، یہ بھی انہی کی مہربانی کہ وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں۔ ہر معاملے میں شکر۔ کیسی گزر رہی ہے؟ بڑا شکر۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ شکر۔ کہا میں نے سنا تھا تیرے ساتھ تو بڑے مسئلے ہیں، تحفہ دے رہا ہوں سنبھالیے گا۔ میں نے سنا تیرے ساتھ تو بڑے مسئلے ہیں، خدا کی بارگاہ کیوں نہیں عرضی کرتا پروردگار میری آزمائش کو ختم فرما؟ کہنے لگا میں ہوں اس گھر کا عاشق، آزمائشیوں پہ لازم ہے۔ تو کہا کیوں نہیں کہتا خدا سے خدا اس آزمائش کو ختم کر؟ کہنے لگا نہیں یار، ایک ختم ہوگی دوسری آ جائے گی، دوسری ہوگی تیسری آ جائے گی، میں نے شکوہ نہیں کرنا، میں نے شکر کرتے ہوئے خدا سے کہنا ہے خدا اس کریم گھرانے کا صدقہ بس مجھے ثابت قدم رکھ۔ بڑے آسان انداز اور آسان الفاظ میں میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں، کوشش کیجیے گا، سنبھالیے گا، زندگی میں کام آئیں گے۔ اصال ثواب کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کے درجات بلند کروانے کے لیے مل بیٹھے، اور دوسرا ہم پرکھیں ہم خود کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ موت کا نہیں، زمانے کے امام کے ظہور کی صورت میں امام کا بلاوا۔ اور بھائی مومن منتقل ہوتا ہے، مرتا تو ہے نہیں، اگر مرتا ہوتا تو پھر اسما افہم نہ کہتے۔ کس نے کہا مرتا ہے؟ اسما افہم، سن اور سمجھ، یہ اسی کو کہا جاتا ہے جو سو رہا ہو۔ سرکار فرماتے ہیں سب کچھ سوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، کون آیا کس نہ آیا، سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ منتقل جو ہوتا ہے مرتے تو ہیں نہیں، مرتے تو وہ ہیں جن کا وارث نہیں۔ خدا کا بڑا احسان ہے، اللہ نے تو ہمیں وارث عطا کیا، پریشان تو نہیں ہو گئے۔ محمد والے محبت بلندر سلام بھی بہت شکریہ۔ اچھا درود کی آواز کم آئی ہے، ذرا زیادہ ہو سکتی ہے آواز؟ اللہ بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں۔ آہستہ آہستہ سمیٹنے کی طرف چلتا ہوں، لیکن یہاں مل بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا سبق محسوس کریں اور زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لے کے آئیں۔ لیکن یہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، بڑی ضروری بات ہے۔ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم، نفس اور روح۔ قرآن کہتا ہے نہ جسم مرتا ہے، نہ روح مرتی ہے، نفس مرتا ہے۔ خالق نفس کو ہی مارنا، کہاں نفس کو مارنا ہے۔ ایک تحفہ ہے شادمان والوں، پہلی دفعہ اور بڑے عرصے بعد آیا ہوں۔ بھائی رضا میں یہاں 12-13 سال پہلے آیا تھا، ایک چھوٹا سا خطاب کر گیا تھا، وہ بھی کسی کی سال ثواب کا تھا۔ خالق کون مرتا ہے، جسم، نفس یا روح؟ کا نفس، نہ جسم نہ روح۔ خالق یہ جو نفس مرتا ہے تو نتیجہ کیا ملتا ہے؟ کا بڑے بڑے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ملتا ہے، قبر میں کسی کی ملاقات ہوتی ہے۔ مہربانی، کوئی قبر میں آتا ہے ملاقات کے لیے، اور وہ کون ہے؟ وہی ہے جو کرم کرتا ہے، علی اولاد علی۔ یہی گھرانے کا کرم ہے جو قبر میں کرسی لگتی ہے بادشاہ معظم کی۔ اچھا سرکار سے ہوتی ہے ملاقات، یاد کرو ہم نے بڑے جنازے پڑھے، میت سامنے رکھی ہوتی ہے، اچانک جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد پڑھانے والا جب پڑھنا شروع کرنے لگتا ہے، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، فوراً اس میت کا وارث کھڑا ہو کے کہتے ہیں جناب اسے معاف کر دو۔ جملہ بولا جاتا ہے یا نہیں؟ کمال برادری سر تو ہلا دو نا یار، یہ بھی آپ کی محبت اتنی داد دے رہے ہو، آپ کا شکریہ۔ جو شکر ہے خدا کا، میں داد کے لیے نہیں، میں صرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا جاتا ہے اسے معاف کر دو۔ ارے بھائی یہ کیا راز ہے؟ یہ نفس کے مرنے پہ معافی؟ کہا اس لیے نفس کے مرنے پہ معافی میں اس کی ملاقات ہے مولا سے۔
مولا بھی چاہتے ہیں نفس مرا ہوا میرے پاس آئے تاکہ میں اس سے ملوں، مگر وہ آئے جس کو مومن معاف کر دے۔ حضور یہاں ایک تحفہ ہے کسر بطول والو، شیخ صاحب رضا بھائی، تحفہ ہے۔ اگر مرنے کے بعد نفس کے ملاقات ہوتی ہے مولا سے، کوئی تجربہ کر کے زندگی میں نہ کر لیں، یہی نہ نفس کو مار لیں، ضروری ہے خدا کو مارنا پڑے؟ حضور جب نفس مرتا ہے کیفیت کیا ہے؟ جب نفس مرتا ہے بندہ پھر کسی کے رحم و کرم پہ ہے، خیر خواہشات ختم۔ آپ خود دیکھ لیجئے، خواہشات ختم، طلب ختم، الٹے پلٹے کام ختم، نفس مر گیا۔ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، آہستہ آہستہ فضول خواہشات کو ختم۔ اگر خواہشات ہیں تو ان کا رخ حجت کی خدا کی طرف موڑ دے۔ میں کما بھی رہا ہوں امام زمان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے، خواہشات یا ختم یا خواہشات کا رخ سردار کی طرف موڑ دے۔ اور یقین جانیے اگر ہماری خواہشات کا رخ سردار کی طرف مڑ گیا، رضا بھائی پھر محشر کے دن ہم سے آڈٹ نہیں ہونا۔ یا علی محشر میں ورنہ آڈٹ بڑا سخت ہے، بڑا مشکل ہے۔ بتاؤ کہاں سے اکٹھا کیا اور کہاں خرچ کیا؟ جب مقصد یہ ہو صدقہ سرکار صاحب الزمان انہی کے لیے اکٹھا کر رہا ہوں اور انہی کے ظہور کی راہ ہموار کرنے پہ خرچ کرو۔ خواہشات یا ختم کر یا خواہشات کا رخ صاحب الزمان کی طرف موڑ دے۔ اور ہو سکتا ہے جب خواہشات ختم ہو جائے، خواہشات کا رخ مڑ جائے، تو ہو سکتا ہے جنہوں نے قبر میں ملنا ہے وہ پہلے بھی مل پڑے۔ مہربانی، بات مشکل تھی، بہت مہربانی بیٹا، میرے بچے وہاں بھی چھوٹے، اگر خواہشات، بہت شکریہ حضور، خواہشات کا رخ مڑ گیا، ہو سکتا ہے سرکار سے ملاقات ہو ہی جائے۔ اب بندے کہیں گے شاہ جی ملاقات تو ممکن ہی نہیں، پھر معصوم کے اس فرمان کا کیا کرو گے جس میں امام فرماتے چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے اپنی مرضی سے نہ ہنستا ہے نہ اپنی مرضی سے روتا ہے، مولا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ فرمایا بچے کا گہرا تعلق ہے معصوم سے، اپنے معصوم کو مسکراتا دیکھتا ہے ہنسنا شروع کر دیتا ہے، اپنے امام کو گریا کرتا دیکھتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب بچے میں چونکہ بچپن میں خواہشات نہیں تو ملاقات آسان ہے۔ ہم ہیں خواہشات کے دبے ہوئے لوگ، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ کیا خیال ہے؟ اپنی خواہشات کا رخ مولا کی طرف نہ موڑ دے۔ کماؤ، بھرپور کماؤ، مگر اپنے لیے نہیں، زمانے کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کریں، تاکہ کل کو میں چلو ایک واقعہ چھوٹا سا آ گیا رضا بھی سنا دوں، بہت کمال واقعہ ہے، بس آپ نے غور سے سماعت فرمانا ہے۔ میں یہ واقعہ بہت کم پڑھتا ہوں، کوئی ایسا مجمع ملے جہاں مجھے یہ ہو کہ یہ انشاءاللہ توجہ لے کے غور کے لیے تھوڑا سا سلسلہ بن جائے گا، پھر میں پڑھتا ہوں۔ آج مجھے محسوس ہو رہا ہے بندے کمال ہو توجہ ضرور ہوگی۔ آذربائیجان کا شہر ہے اران، ایران علیحدہ ملک ہے، یہ آذربائیجان کا شہر ہے اران۔ یہاں اس گھر کا ایک شیعہ رہتا ہے، نام ہے قاسم بن الا، عین لام الف اوپر حمزہ الا، قاسم بن الا۔ اس گھر کا شیعہ ہے، محب نہیں ہے۔ بندے کہیں گے سید ممبر پہ کھڑے ہو کے شیعہ ہے محب نہیں ہے، شیعہ اور ہوتے ہیں محب اور ہوتے ہیں۔ یقین جانی اگر میں نے معصوم کا فرمان نہ پڑھا ہوتا میں ممبر پہ بیان ہی نہ کرتا۔ کسی بندے کو پکڑ کے سرکار کی بارگاہ لایا گیا، سرکار یہ دعویٰ کرتا میں شیعہ ہوں، شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں یہ محب ہے۔ سرکار محب اور ہوتی ہیں شیعہ اور ہوتی ہیں؟ فرمایا ہاں سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کرے انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج آل محمد۔ جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ بڑا گہرا جملہ ہے، اکیلے بیٹھ کے تھوڑا سا اس پہ غور فرمائیے گا۔ قاسم بن الا نام ہے، اران میں رہتا ہے، مگر شیعہ ہے اور عشق ہے اس کا زمانے کے امام سے۔
سرکار کی طرف سے آنے والے کسی نہ کسی پیغام کا انتظار کرتا ہے، کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی بات زمانے کے امام کی طرف سے اس کے پاس آتی ہے۔ اس کا سن ہے ٹوٹل 117 سال، 85 سال کے سن میں آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا، دنیا سے جانے سے کچھ عرصہ پہلے، لیکن آنکھوں سے نظر آنا بند بھی ہو گیا تو دل کی آنکھیں کھلی تھی۔ اور بھائی قرآن سے پوچھ لو، خالق تو نے آنکھوں کے بارے میں کیا کہا؟ کہ میں نے اپنے حبیب کی زبان سے تم تک پیغام پہنچوایا، جو دنیا میں دل کا اندھا ہے آخرت میں اندھا اٹھے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں روز رات کو وضو کر کے زمانے کے امام کی خدمت میں ضرور استغاثہ پیش کیا کرو۔ مولا میں تو کہتا ہوں آپ ہمارے ہو، ایک دفعہ آپ بھی کہہ دو نا تو میرا ہے، کم از کم دل کی آنکھ تو کھل جائے نا، ورنہ ایک دوسرے کو تو شیخ صاحب ہم بڑا بڑا کچھ کہہ جاتے، واہ واہ تیرے ورگا کوئی بھی نہیں، تیری کیا بات ہے، اور ہم اسی اس میں رہ جاتے واقعی میرے ورگا کوئی نہیں۔ اور جنہ ورگا میں ہاں، جنہ لئی میں ہاں، انہوں کو تو پوچھ لئیے۔ قاسم بن اولا 117 سال کا سن، 117 سال سے کچھ عرصہ پہلے بیٹھا ہے اپنے دوست، تاریخ نے نام لکھا ہے عبد الرحمن، یہ اہل سنت مسلک سے ہے، اس کے ساتھ بیٹھا ہے اور گفتگو چل پڑی اس کی طرف سے زمانے کے امام کے حوالے سے۔ کہتے ہیں یار عبد الرحمن کوئی مہینہ ہو گیا سرکار کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا، عشق ہے نا یار، کہتے کوئی میسج نہیں آیا، کوئی پیغام نہیں آیا۔ کہتے اگلی بات اور شیخ صاحب بڑی قیمتی ہے، کہتے لگتا ہے گناہ کرنے کے ظاہراً تو میں قابل نہیں ہوں، بوڑھا ہوں، لگتا ہے کوئی چیز ایسی سوچ لی ہے جو ان کو پسند نہیں ہے، یا ایسا جملہ بول گیا ہوں جو ان کو پسند نہیں ہے۔ ساتھ بیٹھا ہے عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں اگر تو نے ایسا کوئی جملہ بولا وہ تو ہے ہی نہیں، انہوں نے کہاں سنا؟ بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگا اللہ نے زمین پہ اپنا نمائندہ رکھا ہے جو مخلوق کے اعمال دیکھتا ہے۔ کہنے لگے اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں میں، میرا رسول اور مومن لوگوں کے اعمال دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جی، بھائی بہت شکریہ۔ اچھا ویسے بھی آج کے دور کی بات ہے، آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے ماشاءاللہ، کیمروں نے تو ہر چیز آسان کر دی ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے پوری مجلس کی ریکارڈنگ کل سن لینا، پرسوں سن لینا، مہینے بعد سن لینا، 6 مہینے بعد سن لینا، ہر چیز کی ریکارڈنگ کر کون رہا ہے؟ کیمرہ۔ بنایا کس نے؟ بشر نے، خدا نے تو نہیں بنایا، نبی نے تو نہیں بنایا، بشر کا بنایا ہوا کیمرہ اتنا طاقتور ہے جو ہر چیز ریکارڈ کرتا ہے، تو عین اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جمعے والے دن جن پہ صلوات پڑھتے ہو، ہمارا سلام ہو زمین پر اللہ کی آنکھ، اللہ اکبر۔ دوست کو کہتا ہے کوئی غلطی ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے کوئی پیغام نہیں آ رہا، بس 2-4 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے، پھر آگے بھی جانا ہے، چاہ مینا پڑھنا ہے، مومن انتظار میں بیٹھے۔ سنبھالیے گا، قیمتی موتی ہے، بہت قیمتی رضا بھائی، میں بڑے عرصے بعد پڑھ رہا ہوں، میری گھڑی پہ نگاہ ہے، کوئی پیغام نہیں آیا، کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، اور یہ کہنے کے بعد رونا شروع کر دیا۔ اچانک روتے روتے چپ ہو گیا، ظاہر کی آنکھیں رضا بھی بند ہیں، اچانک چپ ہو گیا، اور بیٹے کو کہتے ہیں محمد علی دروازے پہ جاؤ، مجھے زمانے کے امام کی خوشبو آ رہی ہے، دروازے پہ جاؤ۔ وہ کہتے وہ دروازے پہ گئے، دیکھا ایک درمیانہ قد ہے، خوبصورت سی ریش ہے، چمڑے کا تھیلا ہے، اور دروازے پہ آ کے کہہ رہے ہیں قاسم بن اولا کا گھر یہی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل یہی ہے۔ کہنے لگے ہمیں قاسم بن اولا سے ملنا ہے، اندر لے آئے، کہا سلام قاسم بن اولا ہمارا آپ پر، انہوں نے کہا علیکہ السلام، کہاں سے آئے ہو؟ کہا مجھے صاحب الزمان نے بھیجا ہے۔ اچھا امام نے بھیجا، اتنی مہربانی فرمائی؟ کہاں امام نے بھیجا، امام نے 2 چیزیں بھی تیرے لیے بھیجی، ایک خط، ایک یمنی چادر، 2 چیزیں امام نے بھیجی۔ لو جی خط آیا، اس نے آنکھوں سے لگایا، بوسہ دینے کے بعد عبد الرحمن کو کہتے ہیں تم پڑھ۔
लो जी खत पढ़ना शुरू किया, ऊपर लिखा था आज हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी इला कासिम बिन उला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इला भी बहुत शुक्रिया। इस खत में लिखा था कासिम बिन उला, दुनिया से एक हफ्ता जाने से पहले अल्लाह तेरी आंखें ठीक कर देगा जाहिर की, तू सब कुछ देखेगा। कासिम बिन उला, ये यमनी चादरें मैंने तेरे लिए भिजवाई हैं, ये तेरी हैं। और कासिम बिन उला, खत बहुत ज्यादा है रजा भाई, सिर्फ एक जुमला। और कासिम बिन उला, घबराने की जरूरत नहीं, हम तेरे जिम्मेवार हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। लो जी अब्दुर्रहमान ने खत पढ़ा। अब्दुर्रहमान कहते हैं तुम राफजी, ये लफ्ज देखा है जी, तुम राफजी भी अजीब लोग हो, जिन्हें मानते हो उन्होंने तो इस पे दिन और टाइम लिखा है, तो फलां दिन दुनिया से चला जाएगा। तुम भी अजीब लोग हो, तुमने कुरान में नहीं पढ़ा। ये अब्दुर्रहमान कहते तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है। आगे शिया था मीठी और ठंडे मिजाज का, इसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। इसने कहा आयत पूरी पढ़। उन्होंने कहा क्या लिखा है? कहा आगे पढ़। आगे ये लिखा था गैब का इल्म अल्लाह के पास है, हाँ मगर जिसे चाहे वो दे भी देता है। सुभान अल्लाह, मेहरबानी। गैब का इल्म खुदा के पास है मगर जिसे चाहे वो दे भी देता है। कहने लगा बहरहाल तेरी मर्जी, तू मान ना मान, ये डेट, दिन, तारीख, लम्हे ये नोट कर ले। जहां मेरे इमाम ने मेहरबानी फरमाई थी कि तू दुनिया से फलां दिन चला जाएगा, तो नोट कर ले। अगर ठीक हो तो मान लेना, जिनको मैं मानता हूं वो सच्चे हैं। सुभान अल्लाह। लो जी बहरहाल बहुत तवील वाक़या है। दुनिया से जाने से एक हफ्ता पहले शेख साहब, कोई इसको ऐसी बीमारी आई जिससे इसकी आंखों से कुछ निकला, आंखों से निकला, आंखें साफ हो गई। आंखें साफ हुई, आंखों से नजर आना शुरू हो गया। कीमती जुमला है, मिनट मेरे 2 और पढ़ने हैं। कीमती जुमला है। जो ही इसको नजर आया, इसने पहला काम ये किया, कहते बच्चों जल्दी कागज कलम ले आओ, मैंने वसीयत नामा लिखवाना है। अच्छे थे, ले आए। बड़ी बात है ये। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर। अच्छे थे, ले आए। कहा लिखो वसीयतनामा। यही सुनाना था जिसके लिए मैंने अब तक की तमीद बांधी है। लिखो वसीयतनामा, मेरी कुल जायदाद इमाम जमाना के नाम। बच्चे आगे बढ़ के लिखते हुए कहते बाबा अगर सब कुछ तो मौला को देके जा रहे, हमारे लिए क्या बचेगा? कहता है इसमें ये भी लिखो, अगर मेरी औलाद वफादार इमाम बनी तो इस जायदाद में से खाना हलाल है, वरना इसकी आमदन में से खाने की इजाजत नहीं है। बहरहाल क्या बात है, आशिकों की बातें हैं, आरिफों की बातें हैं। दुनिया से चला गया उसी दिन जिस दिन इमाम ने फरमाया था। इसका जनाजा तैयार हुआ। इसके दोस्त अब्दुर्रहमान को पता चला। वो कहते वो अर्रान की गलियों में सर पीटता फिर रहा है और कहते मेरा सरदार तू भी हक, तेरे आका भी हक। और उस दिन कहता फिर रहे मैं आज से अली वाला हूं, अंधेरे में था, शुक्र है खुदा ने मुझे रोशनी दे दी। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ जिस मकसद के लिए हम बैठे थे ज़रूर कुछ न कुछ हमारे सोचों में, मारिफत में इजाफे का बायस बने। इंशाअल्लाह खुदा हमें ऐसा बनाए जैसा हमारा मासूम हमें देखना चाहता है। खुदा हमारा शुमार इमाम के अवानीन व अंसारीन में फरमाए। खुदा हमारा शुमार इमाम के इस्तकबाल करने वालों में फरमाए, क्योंकि अल्लाह ने भेजा जो उस दौर में है, जिस दौर में भेजा है उस दौर के तकाजे हमारी गर्दनों पे लाजिम है। खुदा हमें हर काम इमाम की रज़ा, खुशनुदी और उनके इस्तकबाल के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। एक छोटा सा तोहफा है हमारे शेख साहब की तरफ से, समझ लीजिएगा। दुआए अहद बड़ी बेहतरीन दुआ है। ये मरहुमा जो दुनिया से चली गई हैं ज़रूर पढ़िएगा ताकि उनकी रूह को बेसाल हो। और ये वो दुआ है जिसके बारे में छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम
سرکار کا فرمان ہے جو نماز صبح کے بعد اسے تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں دنیا سے چلے گئے میرا فرزند اس کی قبر پہ آئے گا۔ جب انہوں نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ بہت شکریہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ رجت کی کتابوں میں خطب غیبت میں لکھا ہے سرکار کہیں گے اٹھ میں آ گیا، بندہ بندی کفن چاٹتے ہوئے کھڑے ہو، سرکار فرمائیں گے میں تجھے اٹھانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے امر سے تجھے اٹھانے ہیں، اٹھ، وہ لشکر تیار ہے، تیرا نام اللہ نے لکھا ہے۔ بندہ اچانک ایک لمحے کے لیے دائیں بائیں دیکھے گا، بندی سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا کو جو دفنانے آئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ میرا باپ، میرا بھائی، میرا ماموں، میرا نانا، میرا تایا، میرا شوہر، وہ کہاں چلے گئے دفنانے آئے تھے؟ مسکرا کے فرمائیں گے اگر وہ تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے۔ فرمائیں گے سارے تجھ سے رشتہ توڑ کے چلے گئے، مجھے پہچان تیرا میں ہوں جو یہاں موجود۔ امت سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا تھا؟ ہائے ہائے، ہاں۔ ایک راوی ہے 11 محرم کوفہ پہنچا، رات کو سرائے میں اس نے گزارا، صبح صبح اس کی ڈھول اور دف کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، جو ہی آنکھ کھلی باہر نکلا، ایک ایک کو حیرانی سے دیکھا اور کندھے ہلا ہلا کے پوچھتا رہا۔ حیرانی اس کو یہ تھی 11 محرم ہے، کوفے میں کوئی عید کا سما ہے، لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، خوشبوئیں لگائی ہیں، گلے مل رہے ہیں، کوئی عید کا سما ہے۔ پوچھتا ایک ایک سے 11 محرم کوفے میں کوئی نئی عید آئی ہے؟ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ اچانک اس کی دور ایک بوڑھے پہ نگاہ پڑی جس کی کمر جھکی ہے، کمر پہ اس پہ کپڑا باندھا ہے، سر میں خاک ہے، آہستہ آہستہ کہتا ہے ہائے حسین، ہائے مظلوم، ہائے غریب۔ کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا بابا جی میں سمجھ نہیں پا رہا، کوفے میں کوئی نئی عید ہے؟ اس بزرگ نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہا لگتا ہے تو مہمان ہے، لگتا ہے تو پردیسی ہے۔ کہا بالکل میں پردیسی بھی ہوں یا مہمان بھی ہوں، کوئی نئی عید ہے؟ کہنے لگے عید نئی نہیں، کان کر میں تجھے بتاؤں۔ کان کیا، کہتا ہے یہ نئی عید نہیں، اصل میں امت نے مہمان گھیر کے مارا ہے، اصل میں امت نے مہمان گھیر کے لوٹا ہے۔ میں نے پوچھا مہمان کا نام تھا حسین ابن علی۔ کہا محمد کا بیٹا حسین؟ وہی حسین جسے محمد کندھوں پہ چڑھا کے پھراتا رہا، امت کو دکھاتا رہا؟ کہنے لگا ہاں اسی حسین کا بیٹا، وہی محمد کا بیٹا، وہی حسین ہے۔ کہا ان کے یہ کیا ماجرا؟ انہوں نے کہا اصل میں جب انہوں نے ظالم انہیں شہید کیا نا، پھر حسین کی بہنوں کو یہ بازار لے آئے ہیں، اب یہ حسین